اور ایک بات مزید واقعہ قرطاس بیان کر کے حضرت عمر پر نعوذ باللہ ہاتھ صاف کرنے کی ناکام کوششیں کی جاتی ہیں. واقعہ قرطاس کیا ہے؟ اس کے اسباب و علل کیا ہیں؟ اس کے معاملات کیا ہیں؟ ذرا پہلے یہ سنیے، پھر اس کے بعد اس کا حل سنیے. صحیح بخاری میں 6 جگہ امام محمد بن اسماعیل البخاری رحمہ اللہ المتوفى 256 ہجری اس حدیث پاک کو لائے ہیں. رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات سے پہلے جمعرات کے دن، ایک روایت میں بدھ کے دن، حضور کی وفات پیر کے دن ہوئی ہے. جمعرات، جمعہ، ہفتہ، اتوار، پیر، 5 دن پہلے صحابہ کرام جمع ہے. اللہ کے رسول فرماتے لاؤ کاغذ قلم، لاؤ قلم دوات، جو اس زمانے کا تھا، میں تمہیں ایسی تحریر لکھ دوں تم کبھی گمراہ نہیں ہوں گے. جو نائے ہیں وہ دوڑے ہیں قلم دوات کی طرف. عمر فاروق نے روک دیا، کہا یا رسول اللہ حسبنا کتاب اللہ، ہمارے پاس تو آپ کی دی ہوئی اللہ کی کتاب کافی ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں لکھوایا. یہ مجلس برخاست ہو گئی ہے. یاروں نے حاشیہ چڑھایا، ہاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خلافت بلا فصل علی لکھنا چاہ رہے تھے. عمر درمیان میں رکاوٹ پڑ گئے، رکاوٹ ڈال دی انہوں نے. رسول اللہ نے نہیں لکھ دیا، حضور کی نافرمانی کی ہے. یہ چند جملے کہہ کر حضرت عمر کی شان گھٹانے کی ناکام کوشش کرنے والوں، سنو، بات کرنا تو پوری کرنا سیکھو. میں کہتا ہوں جی ہاں، رسول اللہ نے قلم دوات مانگا تھا. عمر فاروق نے فرمایا تھا ہمارے لیے اللہ کی کتاب کافی ہے. تو ٹھیک فرمایا تھا. کیوں؟ رسول اللہ کے اوپر عمر فاروق نے ایمان لایا ہے. 23 سال رسول اللہ کی کلاس اٹینڈ کی ہے. قرآن رسول اللہ سے سمجھا، حدیث رسول اللہ سے سمجھی. عمر مزاج شناس پیغمبر ہے، رسول اللہ کی فیلنگز جانتا ہے، احساس جانتا ہے، مزاج جانتا ہے، انداز جانتا ہے، اطوار جانتا ہے، عادات جانتا ہے. عمر کو پتا تھا حضور ہمارا امتحان لے رہے ہیں، کیونکہ حضور پاک پر اب سے 85 دن پہلے یہ آیت اتر چکی ہے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. لوگو، قرآن تم پر مکمل، دین تم پر مکمل، نعمت خداوندی تم پر مکمل ہو چکی ہے. اب دائی چیز کی ضرورت نہیں ہے. حضور دین پڑھا چکے، قرآن دے چکے، شریعت سمجھا چکے، حدیث واضح کر چکے. اب حضور دیکھنا چاہتے ہیں کہ قرآن کے اتمام کے بعد، شریعت کے اکمال کے بعد، مذہب کے مکمل ہونے کے بعد کیا ان کو کسی نئی چیز کی ضرورت ہے؟ حضور نے امتحان لیا، عمر امتحان میں پاس ہوئے ہیں. عرض کرنے لگے آپ پہ تو آیت اتری، دین مکمل آپ نے فرما دیا، مذہب مکمل آپ نے پڑھا دیا، اسلام مکمل، اب امتحان کیا؟ نئی چیز کی ضرورت نہیں، ہمارے لیے وہی قرآن کافی ہے. یہ تو ایسے ہے جیسے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے، جیسے استاد کلاس میں اپنی اسٹوڈنٹس کو، شاگردوں کو سب کچھ سمجھانے کے بعد کہتا ہے کسی اور چیز دی لوڑ ہے؟ استاد جی تسی سب چیز تے پڑھا دیتی ہے، دس دیتی ہے، اور کس چیز دی ضرورت ہے؟ عقل مند تو یہی جواب دے گا. حضرت عمر تو اس امتحان میں فرسٹ ڈویژن پاس ہو رہا ہے، اے لیول پر پاس ہو رہا ہے، اور تم کہہ رہے ہو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے نافرمانی کی ہے. سنو، میں اس اعتراض کی منہ مانگی موت دینے کے لیے ایک جملہ کہتا ہوں. سنو، اگر یہ نافرمانی ہے تو پھر یہ اعتراض تیرے گلے میں فٹ ہوگا. میں پوچھنے کی جسارت اور حق رکھتا ہوں. حضرت عمر باہر کے بندے تھے، گھر کے نہیں تھے. علی المرتضی رضی اللہ عنہ حضور کے گھر کے بندے تھے. جب عمر یہاں مجلس سے اٹھ گئے، پیچھے 5 دن حضور پاک دنیا میں رہے، علی المرتضی رضی اللہ عنہ ساتھ رہے. جمعرات
जुम्मा, हफ्ता, इतवार, पीर के दिन चाश की नमाज के वक्त तकरीबन 10 साढ़े 10 बजे अल्लाह के रसूल की वफात हसरत आयात होती है। तो मैं पूछने का हक रखता हूं, क्या अलीजुल मुर्तजा ने पीछे हुजूर से कुछ लिखवाया? अगर लिखवाया तो जुर्रत कर मैदान में पेश कर, लिखवाया तो दिखा। सरैकी चादन दिल्ली 24 सच ते गली ते खड़ा नच, ले आना, दिखा, दलील की दुनिया में पेश कर, एविडेंस ला, सबूत ला कहीं से। अली ने लिखवाया तो दिखा दो। ये न कहना रावी कहता है, आजकल तो रावी सूख चुका है, आप नहीं समझे। रावी के किनारे जाएं तो सही ना, आजकल तो रावी सूख चुका है। ये न कहना रावी कहता है, सबूत दिखा, दलील दिखा, क्या अली ने लिखवाया था? अजी नहीं लिखवाया था तो फिर ये जुर्म हजरत अलीजुल मुर्तजा के मत्थे मारेगा तू? उनके लिए भी कहेगा हुजूर का नाफरमान है, नऊजुबिल्लाह। मैं तो तुझे कहने की इजाजत नहीं दूंगा, मैं तो तेरी इस जुरत को बताऊंगा, जुरत है कैसी। हजरत अलीजुल मुर्तजा पे तेरी जुबान चली, हम गुद्दी से बाहर निकालेंगे, लेकिन तू दिखा अली ने लिखवाया? कोई सबूत नहीं है, तो फिर एतराज सिर्फ एक पे क्यों है? नंबर 2, और अगर नहीं लिखवाया, हुजूर ने नहीं लिख दिया, तो ये फिर एतराज अल्लाह के रसूल पे आता है। सूरत माइदा आयत नंबर 67, अल्लाह ऐलान फरमाते हैं, या अय्युहन नबिय्यु बल्लिग मा उन्ज़िला इलैका मिन रब्बिक फ़इन लम तफ़अल फ़मा बल्लग़्ता रिसालतह। ऐ पैगंबर, जो कुछ हमने आपको नाज़िल करके पढ़ा समझा दिया, ये नबुव्वत के अहकामात, मसाइल, फज़ाइल, दलाइल उम्मत को बता दें, सिखा दें, समझा दें, लिखवा दें, ऐलान करवा दें। बल्लिग मा उन्ज़िला इलैका मिन रब्बिक, इन सब चीजों की तबलीग करवा दें। फ़इन लम तफ़अल, अगर आपने यूं ना किया, फमा बल्लग़्ता रिसालतह, फिर आपने नबुव्वत नहीं पहुंचाई। अगर तू कहता है कि यह हकीकी हुक्म था, इम्तिहान नहीं था, लिखवाना जरूरी था, तो फिर हुजूर ने नहीं लिखवाया, रसूलुल्लाह को नबी किस मुंह से मानेगा? फिर ये तो नबुव्वत मुस्तफ़ा पे हर्फ आता है, रिसालत मोहम्मदी पे हर्फ आता है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। किस बुनियाद पे कहोगे? यूं न समझ कि तू एक जगह से हटके परनाले के नीचे आके ठहर जाएगा, फिर बारिश डबल आएगी तेरे ऊपर। सैयद अलीजुल मुर्तज़ा की नऊज़ुबिल्लाह विलायत भी ख़त्म होती नजर आती है और रसूलुल्लाह की नबुव्वत पे हर्फ आता है। मैं अली को सिर्फ वलीउल्लाह नहीं, सरदार वलीउल्लाह मानता हूँ। रसूलुल्लाह को सिर्फ नबी नहीं, इमामुल अंबिया मानता हूँ। ये तब हो सकता है जब ये वाक़या इम्तिहान बने। अगर ये इम्तिहान नहीं बनेगा तो फिर मसला ख़राब है।